بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دس از پاکستان. آئی ایم سید عفان جاوید. آپ لوگوں سے کافی دن بعد ملاقات ہو رہی ہے. کچھ مصروفیات جس طرح کی بنی رہیں کہ ٹائم نہیں مینیج ہو سکا. آج 16 دسمبر ہے، 16 دسمبر 2022، اور آج کی تاریخ کو ایک بڑی پاکستان اور پاکستانی قوم کے ساتھ جڑے ہوئے دو ایسے واقعات ہیں کہ جو ہمیں ہمارے دکھ اور درد کو جب بھی ہم یاد کرتے ہیں اس کو بڑھا دیتے ہیں، اس کو تازہ کر دیتے ہیں. اس کو تو قومیں کبھی بھی اپنے برے وقت کو بھلا کے خوشحالی کے وقت کو نہیں پا سکیں. جو برا وقت ہوتا ہے، جو تکلیف ہوتی ہے انسان کی، وہ انسان کو موٹیویشن دیتا ہے، اور تکلیف جو ہوتی ہے وہ انسان کو ایک اس کو ایک انرجی، اس میں توانائی پیدا کرتی ہے جو اس سے زندگی کے بہت سارے کامیابیوں کی سفر کی طرف جو اس کو موٹیویٹ کرتی ہے وہ تکلیف. 16 دسمبر 1971 جب پاکستان، مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کی حیثیت اس کی ختم ہو گئی، اور مشرقی پاکستان جو تھا وہ بنگلہ دیش بن گیا، اور جو مغربی پاکستان تھا وہ پاکستان بن گیا. واقعے کے ساتھ جڑی ہوئی بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو ہماری تکلیف کو جس حد تک بھی ہم سمجھنا چاہیں، جو بھی الفاظ، اگر کچھ لوگ، کیونکہ ابھی 1971 کو گزرے ہوئے اتنا وقت نہیں گزرا، بہت سارے لوگ ہمارے معاشرے میں بھی موجود ہیں جو جن کے سامنے کا یہ واقعہ ہے، تو وہ ایک بڑا تکلیف والا وقت تھا. دیکھیں، اب تکلیف کا ذکر کرنا اس حوالے سے تو شاید کوئی لوگوں کو برا لگے یا کسی کو. بہرحال میرا مقصد جو ہے کسی کو تکلیف پہنچانا نہیں ہے، لیکن ایک بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو تو میرے اس ویڈیو کا مقصد ضرور ہے کہ ان لوگوں کو تکلیف پہنچنی چاہیے، ان لوگوں کو تکلیف ہونی چاہیے کہ جو جس وہ طریقے سے اس پاکستان کے لیے خطرناک رہا، خطرے کا باعث بنا، جس کی وجہ سے ہمارے پاکستان کو مشکلات کا وقت دیکھنا پڑا، اور دیکھتے ہم اس حد تک آ گئے کہ ایک آپ دیکھیں دنیا کہاں جا رہی ہے، دنیا کا کیا ترقی کے سفر طے کر رہی ہے، اور کتنے کر چکی ہے طے، اور کتنے کرنے والے ہیں اور ان کی سپیڈ کا اندازہ کریں، ان کے معاملات کو دیکھیں. آپ اس سانے سے جو سیکھنے والا سبق تھا وہ یہ تھا کہ ہم جو باقی پاکستان جو تھا، قطع نظر اس کے کہ اس میں کس کا قصور تھا، کس کی وجہ تھی، کس نے کیا رول پلے کیا، اس کو ہم درگزر کرتے ہیں. لیکن ہم یہ ضرور، میں اس کو درگزر سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جس کو جتنا پتہ ہے، جس کا جتنا رول تھا اس کو ٹھیک ہے پتہ ہے. ہم اس کی گہرائیوں میں نہیں جاتے. ہم باقی ماندہ پاکستان کی بات کرتے ہیں، جو ایک محب وطن پاکستانی والی بات ہے، جو اس کو سمجھیں، اس کو معاملے کو سمجھیں. ہمیں اپنے آپ کو ایک حالت جنگ والی کیفیت کے ساتھ ہمیں سمجھنا چاہیے معاملے کو. اس باقی ماندہ پاکستان کی جو باقی موجودہ جو پاکستان ہے، اس کو طاقتور کرنا چاہیے، اس کو مضبوط کرنا چاہیے، اس کو خوشحال کرنا چاہیے، اس کو مسائل سے پاک کرنا چاہیے، اس کو کرپشن سے، اس کو بدماشی سے، اس کو غنڈہ گردی سے، اس کو قبضہ مافیا سے، اس کو رشوت خوروں سے، اس کو راشی سے، اس کو جو لوگ انفرادی حیثیت میں کر رہے ہیں، تو ان سے تو میرے ہاتھ جوڑ کے میں درخواست کر رہا ہوں کہ اس ملک پہ رحم کر لیں. اگر یہ ملک نہ رہا تو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ جب کوئی طاقتور کوئی ہوتا ہے تو پھر اس کی طاقت کیا ہوتی ہے. ابھی تو ہم طاقتور ہیں، تب ہماری یہ حالت ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں لگ رہی کہ ہو کیا رہا ہے. اور اگر ہم اس سے مزید ٹوٹیں گے تو پھر ہم اس سے مزید آسان شکار ہو جائیں گے. اس وقت یہ وہ دور نہیں ہے کہ یہ جنگیں ہوں گی اور جنگیں ہوتی ہیں اور وہ بڑا لمبے معاملہ. اب تو یہ دیکھیں، اگر جینا ہی آپ مشکل کر دیں گے، روٹی کھانا مشکل اگر کر دیں آپ عوام کی، لوگوں کے لیے روٹی کھانا مشکل کر دیں، علاج کرنا مشکل کر دیں، کہیں آنا جانا مشکل کر دیں، تو اس سے بڑی کیا مایوسی اور کیا پریشانی والی بات ہوگی. اس کو سمجھیں. جو لوگ دیکھیں کیا کریں، کیا کہیں، کس کو کہیں. ہمارے ملک میں ایک تو مربع اس قسم کا بنا ہوا ہے، ملغوبہ اس قسم کا بنا ہوا ہے کہ شب دیگ اس قسم کی بنی ہوئی ہے. وہ آپ کو
اچھے لوگ بھی بہت سارے ہیں، اس میں کوئی وہ دوسری بات نہیں ہے کہ اچھے لوگ نہیں ہیں، لیکن وہ اچھے لوگ کچھ کر نہیں پا رہے، وہ اچھے لوگ کسی غریبوں کی مشکلات نہیں آسان کر پا رہے، اچھے لوگ کاروبار نہیں بہتر کر پا رہے، اچھے لوگ فیکٹریاں جو بند ہو رہی ہیں ان کو چلوا نہیں پا رہے، اچھے لوگ بجلی اتنی مہنگی جتنی ہوتی جا رہی ہے اس کو کم نہیں کروا پا رہے، اچھے لوگ مطلب غریب مساکین کی علاج کی مسائل کو نہیں ٹھیک کر پا رہے، اپنے اپنی حد تک تو بہت سارے لوگ کر رہے ہیں، لیکن حیث القوم اگر پورے ملک کی اجتماعی حالت کو دیکھیں تو آپ سب کو ایسے محسوس ہوگا کہ جیسے ہم نہیں کر پا رہے، ہم ایک مطلب وہ ہم ایک مایوسیوں اور ناکامی والے راستے کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اس پہ غور کریں، اس کو دیکھیں، پاکستان بہت خوشحال ہو جائے، بہت امیر ہو جائے، بہت ادھر خوشحالیاں آ جائیں، لیکن جو اب مر گیا بھوک سے، پریشانی سے، ان سے، تو کتنے سال کب تک، مطلب کتنے جو جت کے بچے آج بھوکے ہیں وہ کتنے سال انتظار کرے گا، کتنے مہینے ویٹ کرے گا، اس کا کیا، اس کا دیکھیں۔ یہ اس ملک کو بچائیں، ہم سب کو ایک اجتماعی سوچنا پڑے گا ہمیں۔ ٹھیک ہے آپ ڈرامے دیکھیں، آپ مطلب جو بھی کر رہے ہیں، جو آپ کاروبار کر رہے ہیں، آپ جاب کر رہے ہیں، آپ بزنس کر رہے ہیں، آپ کی ریڈی ہے، آپ کی دکان ہے، آپ کی ورک شاپ ہے، آپ کی فیکٹری ہے، آپ کا کارخانہ ہے، آپ کی مطلب آپ کی پراپرٹی کا کام کرتے ہیں، آپ کے سافٹ ویئر انجینئر ہیں، آپ کی ایجوکیشنسٹ ہیں، آپ جو بھی آپ ہیں، اس کو آپ کا ایک ہلکا احباب ہے، کیونکہ ہلکا احباب چھوٹا نہیں ہے، وہ اس میں کچھ 20 30 50 100 200 500، میرے جاننے والے لوگوں میں سے سینکڑوں لوگ ایسے ہیں کہ جن کے آگے ہلکا احباب 100 100 200 500 ہزار والا ہلکا احباب ہے جن کا۔ تو یہ سب معاملات اتنے مشکل تو نہیں ہے، اتنا بڑا اگر مطلب یہ کسی اور نے کرنا ہے، اس نے کرنا ہے، اس نے کرنا ہے، اس نے کرنا ہے، تو وہ تو کر رہے ہیں اور وہ تو ہو رہا ہے، وہ تو دیکھیں مطلب وہ 1947 سے لے کے اور آج تک ہو رہا ہے، کر رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں، مطلب وہ جس کے پاس پیسے ہیں کہ انصاف اس کا ہے، جو طاقتور ہے کہ انصاف اس کا ہے، جو طاقتور ہے کہ تھانہ اس کا ہے، جو طاقتور ہے کہ محکمہ ہے، مطلب سوئی گیس کا میٹر لگوانا کسی طاقتور کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ 22 کروڑ عوام کو یہ بات پتہ ہے۔ تو مطلب وہ کیا ایک مخصوص طبقے کے لیے یہ بنایا گیا تھا ملک، یہ سارے وسائل کے ایک مخصوص طبقے کے لیے ہیں کہ وہ اس طبقے تک ایک مخصوص کلاس تک پہنچو، حلال کما کے پہنچو، حرام کما کے پہنچو، مطلب جیسے بھی پہنچو وہاں تک پہنچ جاؤ، پھر تمہارے مسائل ختم۔ یہ کون سی سوچ پروان چڑھائی جا رہی ہے اس قوم کی، اور یہ کس طرف جا رہے ہیں ہم، کیسے ہوگا یہ، مطلب کوئی یہ قوم ہے، کوئی فیکٹری نہیں ہے، کوئی ایک دکان نہیں ہے، کوئی ایک دفتر نہیں ہے، یہ کہ مطلب 2 4 5 7 مطلب اونر ہوئے، پارٹنر ہوئے، ڈائریکٹر ہوئے تو ٹھیک ہے چل گیا۔ یہ قوم ہے، اس میں غریب بھی ہیں، اس میں مسکین بھی ہیں، اس میں بیوائیں بھی ہیں، اس میں محتاج بھی ہیں، اس میں مجبور بھی ہیں، اس میں نابینا بھی ہیں، اس میں لنگڑے بھی ہیں، اس میں رولے بھی ہیں، اس میں اندھے بھی ہیں، اس میں سب لوگ ہیں، اس میں ان سب کا سوچنا ہے، کس نے سوچنا ہے، کب سوچنا ہے، کیسے سوچنا ہے۔ اور اگر یہ دیکھیں، اگر ملک کی حالت ہو رہی ہے کہ آپ کو ڈالر اتنی اوپر جا رہا ہے، روٹی اتنی مہنگی، آٹے کا یہ ریٹ ہو رہا ہے، پیٹرول کا یہ ریٹ ہو رہا ہے، سمجھ نہیں لگ رہی، ملک بچا لیں، ڈیفالٹ کرنے سے بچا لیں، ملک کو ڈیفالٹ کرنے سے تو بچا لیں، غریب کو بھی بچا لیں، مسکین کو بھی بچا لیں، بیمار کو بھی بچا لیں، اس کو بھی بچا لیں، یہ سب ملک تو بچانا ہے، ملک ایک دیواریں ہیں، سرحدیں ہیں، سب کچھ ہے، اس کو تو بچانا ہے، اپنے کسی کو مطلب ایک سارا جو مطلب وہ سارا جو قصور ہے وہ کیا ایک مخصوص طبقے کا ہے، وہ ایک مڈل کلاس کا قصور ہے سارا، مڈل کلاس اور لوئر مڈل کلاس کا قصور ہے سارا، اور غریب لوگوں کا قصور ہے سارا، جو بھی مسائل ملک کے ہیں، جن بھی مسائل سے معاملات ہو رہے ہیں، تو یہ سارا قصور کیا ان کا ہے؟ اشرافیہ کو تو فرق نہیں پڑے گا نا، تو یہ کب تک ایسے ہی چلتا رہے گا، ایسے ہی چلتا رہے گا، اس کو سمجھنا پڑے گا۔ اب مسئلہ ہمارے ملک کا ایک بیسیکلی یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی ٹھیک نہیں ہے، اور دوسرا ایک مسئلہ یہ ہے، ہمارے ایک اچھی بات ہمارے ملک میں یہ کہ یہاں پہ سارے ہی ٹھیک ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ کسی کی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں کہ وہ پارٹی ایسی، وہ پارٹی ایسی، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، کر دیا نا، ہو گیا نا۔ آپ کو مجھے یہ بات سمجھ لگ گئی ہمیں کہ ایک مسئلہ پیدا ہونا تھا، وہ ہو گیا پیدا، میرے بجلی کا، اس ملک کے بجلی کا میٹر کٹنا تھا، وہ کٹ گیا، اب وہ لگوانا نہیں ہے، اب وہ دوبارہ نظام نہیں چلنا، کرنا نہیں، تو بعد میں جو کرنا ہے وہ اب کر لیں، اب سوچ لیں۔ آپ میں کوئی ہم تھوڑے لوگ ہیں کیا؟
اب غور کریں آپ، یہ لاکھوں میں بات چلی جاتی ہے لیکن کرنا کسی اور نے ہے. مطلب یہ سارے وسائل، یہ سب وسائل کو سمیٹ کے، ان سب وسائل کا مطلب وہ کر کے اتنا بڑا ملک، اتنا بڑا نیٹ ورک، اتنے بڑے کام، اتنے بڑے شعبے، اتنا بڑا انڈسٹری، اتنی بڑی بزنس، اتنی بڑی مارکیٹ، اتنا بڑا یہ، اتنا خوبصورت ملک، اتنا خوبصورت جیوگرافیہ، اتنی خوبصورت معدنیات، اتنے خوبصورت برینز، اتنا خوبصورت مطلب وہ مین پاور، اتنی سب. تو کیا کر رہا ہے وہ اتنا سب کچھ خوبصورت کے باوجود ایک غریب آدمی کا جینا مشکل ہو گیا. کون سوچے گا، کون کرے گا، کب کرے گا، کیسے کرے گا، کون مطلب اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، سب نے یہ کر دیا. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے تو کہا تھا کہ اس نے یہ کر دیا، ہم ٹھیک کریں گے. تو کیا نہیں، آپ نے ٹھیک نہیں کیا. آپ نے مطلب ایک حکومت ہے اور میں ایک عام عوام ہوں، میں ایک شہری ہوں، میں ایک میرا بھی اتنا ہی ملک ہے یہ جتنا آپ سب کا ہے. تو کیا میں یہ سوال پوچھ سکتا ہوں آپ سے کہ آپ نے کہا تھا کہ یہ تو ملک، آپ ملک کون سا بچا رہے ہیں؟ غریب کو نہیں بچا رہے آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی اس اسٹیمپ کو بچا رہے ہیں، اس پروٹوکول کو بچا رہے ہیں، اس کلچر کو بچا رہے ہیں، ان حکومتوں کو، ان وزارتوں کو، اس کو بچانے کو پاکستان بچانا کہہ رہے ہیں آپ. غریب مسکین مطلب وہ ایک جو مڈل کلاس، جو لوئر مڈل کلاس ہے، اس کو آپ دیوار سے لگاتے جا رہے ہیں، لگاتے جا رہے ہیں، لگاتے جا رہے ہیں. تو مطلب کیا یہ کیوں ایسی، مطلب اس سب کا نقصان آپ سب کو بھی ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ وہ ایک مخصوص طبقہ ایک جو ہے وہ پستہ وہ بالکل ہی مر جائے گا اور آپ پھر وہ مطلب ایسے نہیں ہوگا نا. تو وہ سمجھنے والی بات، ایک مشورہ، ایک تکلیف اپنی بتانا ہے. اس کے ساتھ صرف یہ مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کو تکلیف بتا دینا اور آپ مطلب جو ذمہ دار ہیں، جو کچھ جن کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے، جن کو حکومت دی ہے، جن کو جو وزراء ہیں، جو اچھے لوگ ہیں، جو اچھے دماغ ہیں، ان کو چاہیے کہ تھوڑا سا عوام کے ریلیف کی طرف دھیان دیں. اگر عوام کو مطلب سانس آتا رہے گا، وہ روٹی کھاتی رہے گی، وہ مطلب بہت زیادہ عیاشی کے لیے نہ بھی جائے لیکن ضرورت کے لیے آنا جانا اس کے لیے آسان رہے گا، وہ علاج کروا سکے گا، اپنے بچوں کو پڑھوا سکے گا، روٹی کھا سکے گا مناسب سی، تو پھر شاید نظام چلتا رہے گا نا. یہ سب کا نظام، سب کی رونقیں لگی رہیں گی، نظام چلتا رہے گا. لیکن اگر یہ بھی مشکل کر دیں گے تو پھر تو مطلب وہ معاملات کسی اور طرف چلے جائیں گے نا. مطلب آپ نے کب کرپٹ کو پکڑنا ہے، کب راشی کو، کس محکمے، کس دفتر میں، کس اس میں کرپشن نہیں ہو رہی، کہاں پہ کون سا محکمہ ہمارے ملک میں ایسا ہے، کون سا دفاتر ایسے ہیں جہاں پہ کرپشن نہیں ہو رہی اور لوگ حرام نہیں کھا رہے صبح دوپہر شام. مطلب کہیں سینکڑوں کھا رہے ہیں، کہیں ہزاروں کھا رہے ہیں، کہیں لاکھوں کھا رہے ہیں، کہیں کروڑوں کھا رہے ہیں. تو وہ کھائے جا رہے ہیں، کھائے جا رہے ہیں، کھائے جا رہے ہیں ملک کی اور وہ غریب کی مطلب اس میں سے نکالے جا رہے ہیں. آپ غریب کو نچوڑ کے وہ آپ کو اتنے چکی میں اس کو ڈالا ہوا ہے غریب کو. مطلب ایک طبقہ آپ کو ایسا ملتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ او ہو یہ ہو گیا تو یہ ان سے پیسے لے لو، اچھا او ہو یہ ہو گیا تو ان سے پیسے لے لو، اچھا یہ ہو گیا تو ان سے پیسے لے لو، اچھا یہ ہو گیا تو ٹیکس بڑھا دو، اچھا یہ ہو گیا تو ایسے کیسے؟ ملک ہے، آپ سمجھدار لوگ ہیں، آپ قابل لوگ ہیں، آپ کو یہ نہیں پتا تھا کیسے مسائل پیش آنے ہیں تو پھر آپ کی کیا قابلیت کہاں پہ ہوئی؟ اور آپ کو یہ پتا تھا کہ مسائل آنے ہیں تو پھر آپ عوام کو کیوں کہہ رہے تھے کہ مہنگائی 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 مہنگائی؟ تو آپ یہ تو مطلب وہ پھر سمجھ نہیں لگ رہی کہاں پہ کیا ایکسپرٹیز یوز ہو رہی ہیں، کون کیا ایکسپرٹ، کس چیز کا ایکسپرٹ ہے، کون کیسے ملک کو بچا رہا ہے، کہ کون کیا کر رہا ہے، کچھ سمجھ نہیں لگ رہی. ذرا یہ سمجھا دیں ذرا پلیز. مطلب وہ اب کیا بات کی جائے. ملک کو بچائیں، اس کو طاقتور بنائیں، اس کے لوگوں کو کرپشن کا خاتمہ کر دیں، اقربا پروری کا خاتمہ کر دیں، حرام کمانا مشکل کر دیں. آپ کسی کو کوئی مطلب آپ کسی فیکٹری مالک کا کوئی 3,000 روپیہ کوئی ملازم لے لے تو آدھے گھنٹے میں وہ نکل آئے گا نا. میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ کوئی فیکٹری کا ملازم کوئی 5,000 روپیہ کسی مالک کا لے کے وہ اس کی مرضی کے بغیر چوری کر لے یا اس سے چھین لے یا کچھ کر لے تو کتنی دیر لگے گی وہ پیسے ریکور ہو جائیں گے؟ اور آپ کے سامنے ہی ہے کہ ہر جگہ یہی ہو رہا ہے، وہ کرپشن ہوئی جا رہی ہے، ہوئی جا رہی ہے، ہوئی جا رہی ہے، کوئی روکنے والا ہی نہیں آ رہا. مطلب محکمہ، مطلب یہ نہیں بات ہو رہی کہ کوئی حکومت نہیں آئے گی، کوئی پارٹی نہیں بنے گی تو آپ سب لوگ، ہر محکمے بھی تو اچھے لوگ بھی تو ہیں، سارے کرپٹ تو نہیں ہیں، سارے حرام تو نہیں کما رہے. بہت سارے بچے، بہت سارے لوگ اپنے بچوں کو حلال کھلا رہے ہیں، حلال 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 وہ اپنے بچوں کو سبق پڑھا رہے ہیں.
ہر محکمے میں ہیں. کوئی یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے جو کوئی آج میں کر رہا ہوں یا اور بہت سارے کوئی کر رہا ہو, تو یہ بھی انوکھی بات تو نہیں ہے یہ. لیکن وہ اس کو دیکھیں نا, اس کو اپنے محکمے کی اوور آل پرفارمنس کو غور کریں کہ ہم اتنے اچھے ہیں اور کچھ جتنے بھی جو بھی برے ہیں ان کی وجہ سے رزلٹ کیا نکل رہا ہے. فیکٹری فائدے میں جا رہی ہے کہ گھاٹے میں جا رہی ہے, اس پہ تو غور کریں ذرا. مطلب ٹھیک ہے نہیں کیا کوئی بات نہیں, میں بھی, ہم سب ایسے ہی ہیں نا, ہم سب بس کچھ آبزرو کر رہے ہیں چیزوں کو. کچھ لوگ آبزرور ہوتے ہیں, کچھ لوگ کچھ تھنک ٹینک ہوتے ہیں, کچھ لوگ مطلب وہ وسل بلوور ہوتے ہیں. وسل بجانے والے, وسل بلوور کہتے ہیں اس کو کہ جو الارم کرتا ہے پہلے ہی آنے والے خطرے سے نا. جو کوئی کہیں پہ کوئی مسئلہ ہو رہا ہو تو وہ الارم کر دیتا ہے خاموشی کے ساتھ کہ جی یہ مسئلہ ہو رہا ہے. مسئلہ آپ خود ڈھونڈ لیں کیسے کہاں پہ کیا ہو رہا ہے. لیکن اب یہ مسئلہ تو کوئی وسل بلوور والی بات ہی نہیں ہے, پورا ملک ہی اب تو یہی کہہ رہا ہے کہ وہ یہ ٹھیک نہیں ہو رہا. تو مل کے ٹھیک کرتے ہیں نا, مطلب کوشش کرتے ہیں. اور یہ جو سرکاری ملازم اور سرکاری ڈپارٹمنٹ اور سرکاری عہدیدار اور سرکاری یہ سب جو نظام ہے, وہ ان سب کو ایک بات کی شاباش ضرور دینی بنتی ہے کہ جو ایک جو سودی نظام معیشت کے خلاف جو ایک فیصلہ ہوا ہے, اور اس پہ بڑی حکومت نے بڑا مطلب اوپن مائنڈ کے ساتھ اور ایک بڑے زبردست دل کے ساتھ اس کو مطلب ویلکم کیا ہے. اس کو حالات کا کچھ کہہ لیں, اس کو کچھ کہہ لیں, لیکن گریٹ آپ نے کمال کر دیا. آپ نے ترکی نے مطلب وہ قطر نے ویسے کمال کر دیا, آپ نے ہماری حکومت نے. اگر یہ امپلیمنٹ ہو جائے تو پھر تو آپ یقین مانیں کہ بہت بہت اچھے حالات ہو جائیں گے, بہت اچھے بہاریں آ جائیں گی انشاءاللہ. بڑی امید ہے اللہ سے. تو آپ کم از کم اس سے اور زیادہ کوشش کریں, ذرا عوام کو ریلیف پہنچائیں, خدا کا واسطہ ہے. یہ میجورٹی ہے, یہ ہزاروں نہیں ہے, یہ جن کی میں بات کر رہا ہوں یہ ہزاروں نہیں ہے, یہ لاکھوں نہیں ہے, یہ کروڑوں میں ہیں. اور یہ ضروری نہیں ہے سب کوئی بے نظیر انکم فنڈ سے پیسے لے رہے ہیں, کوئی مطلب وہ کوئی مفت علاج کروا رہے ہیں, کوئی وہ نہیں ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو کچھ بھی نہیں کر رہے, جو حکومت سے کچھ پیسہ نہیں لے رہے, جو 20,000 کی تنخواہ کر رہا ہے, جو 25,000 کی جاب کر رہا ہے, کوئی 15,000 کی, 18,000 کی, 22,000 کی, 27,000 کی, اور اس کے خرچے مطلب زیادہ ہیں. وہ نہ حکومت سے بے نظیر انکم سپورٹ سے پیسے لے رہا ہے, وہ نہ کسی سے کوئی وہ چندے لے رہا ہے, نہ وہ مفت والے کوئی معاملات کر رہا ہے. علاج کی سہولت جو ہے وہ اس سے جڑی ہوئی ہے. وہ آپ اس کو ذرا آسان رکھیں. اور باقی یہ جو کچھ ضروریات زندگی پہ کی جو نیسیسٹیز ہیں جو زندہ رہنے کے لیے ضروری ہیں, کھانا, بجلی, تعلیم اور یہ جو ہے میڈیکل, بس اس کو ذرا تھوڑا سا پیٹرول کا ذرا تھوڑا سا غور کریں اس کو, کیونکہ یہ ضروری ہے. یہ اس کے بغیر تو نظام نہیں رک جاتا ہے نا. اس کو بہت سارے لوگ, مہنگا اتنا ہو گیا ہے اور وہ مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ بہت سارے لوگ کچھ ضروری کام بھی بیچاروں کو روکنے پڑ جاتے ہیں. میں ان کی بات نہیں کر رہا جن کے پاس 1.5 کروڑ کی گاڑی ہے, خدا کا واسطہ ہے. میں ان کی بات نہیں کر رہا جن کے پاس 1 کروڑ روپے کی گاڑی ہے, جن کے پاس 80 لاکھ کی, 60 لاکھ کی. میں ان کی بات نہیں کر رہا. میں 40 لاکھ روپے کی گاڑی والوں کی بات نہیں کر رہا. میں گاڑیوں والوں کی بات ہی نہیں کر رہا. میں بات کر رہا ہوں بائکوں والوں کی, جو سیکنڈ ہینڈ بائکیں جن کے پاس ہیں, جن کی بائکیں 18-20 ہزار روپے کی بائکیں ہیں جن کے پاس. یہ بہت بڑا طبقہ ہے یہ. تو ان کا بھی تو کوئی کیس لڑ لے, ان کی طرف سے بھی تو کوئی وہ کر دے, جو نہ امداد مانگ رہے ہیں, جو نہ مطلب کسی سے, جو مطلب سفید پوش لوگ ہیں, جو شریف لوگ ہیں, کمزور لوگ ہیں, ماڈل لوگ ہیں, ان کا خیال کر لیں ذرا. اللہ اس پاکستان کا حامی و ناصر ہو. اللہ ہر اچھا کرنے, سوچنے, بولنے والے کا حامی و ناصر ہو. اللہ ہر پاکستان کے ہر محکمے میں جو لوگ حلال کمانے والے ہیں, جو لوگ اچھا سوچنے والے ہیں, جو لوگ اچھا کرنے والے ہیں, اللہ ان سب کا حامی و ناصر ہو. اور دیکھیں زندگی تو مختصر سی ہے نا, مر ہی جانا سب نے. دیکھیں قبرستانوں میں جا کے ہزاروں, لاکھوں, کروڑوں, اربوں چلے گئے, مر جانا ہے سب نے. تو موت تو سب سے بڑا سچ ہے, موت تو حقیقت ہے. اس کو یاد رکھنا چاہیے موت کو. تو موت کی ٹینشن مسلمان نہیں لیتا. اور اگر تو ٹھیک رستے پہ ہے تو اس کو پتہ ہے کہ میں حرام نہیں کما رہا, اس کو پتہ ہے کہ میں کسی کو تکلیف نہیں دے رہا, اس کو پتہ ہے کہ میں کسی کی کوئی ایسی برائی نہیں کر رہا کہ جس سے کوئی اللہ ناراض ہوتا ہو. تو اس مسلمان کو تو موت کا ڈر نہیں ہوتا نا. تو وہ تو تیار رہتا ہے کہ ٹھیک ہے, اس سے اچھی جگہ پہ جائے گا, اس سے اچھے گھر میں جائے گا, اس سے اچھے میزبان کے پاس جائے گا. تو وہ
مرنا تو سب نے ہے، لیکن کوئی اچھا کر کے، اچھا کوئی اجتماعی اچھا کا سوچیں نا، اپنے بچوں سے باہر نکل کے سوچیں، ذرا اپنے گھر سے باہر نکل کے، اس ملک کے، اس گلیوں کے، اس ملک کے، اس مٹی کے، اس درختوں کے، ان ہواؤں کے، ان صوبوں کے، ان شہروں کے، اس پورے اس خطے کے، ان سب کے بارے میں سوچیں ذرا. مطلب کیا اتنے ہی ہم بزی ہو گئے ہیں، اتنے ہی ہمارے پاس کہ ہم وہ فلمیں، گانے، ٹک ٹاک اور یوٹیوب اور یہ سب چیزیں ہم گھنٹوں گھنٹوں دیکھ سکتے ہیں، اور کوئی ملک کے بارے میں کوئی بات ہمیں کرنی پڑے، اور ہمیں ملک کے بارے میں سوچنا پڑے، غور و فکر کرنا پڑے، اکٹھے ہونا پڑے کوئی تھوڑا سا. مطلب اب تو یہ دور ہی ہو رہا ہے، دور ہے واٹس ایپ، فیس بک، یہ سب پرسنلی فون کال، اتنا نظام ہے. تو اس دور میں تو مطلب ہم پاکستانی قوم ہے، ہم بیوقوف قوم نہیں ہے، ہم بڑی قابل قوم ہے. اور جن لوگوں نے اس قوم کو سمجھا ہے، وہ انہوں نے بڑی بڑی دنیا میں نام بھی کمایا ہے. اور اللہ ان سب کا حامی و ناصر ہو جو اس قوم کے، اس ملک کے مخلص ہیں، وفادار ہیں. وہ چاہے ایک ریڈی والا ہے، وہ چاہے ایک کلرک ہے، وہ چاہے ایک دکاندار ہے، وہ چاہے ایک فیکٹری والا ہے، وہ کوئی بھی ہے، جو اس ملک کا وفادار ہے، وہ میرے آپ کے ہر مخلص محب وطن کے سر کا تاج ہے. اللہ میرے ملک کو، میری فوج کو، اللہ میرے سیاستدانوں کو، جو اچھے ہیں، جو اس ملک کے بارے میں اچھا سوچتے ہیں، ان سب کو اللہ، بیوروکریٹس میں سے جو اچھے ہیں وہ مطلب تو وہ بہرحال اب اتنی لمبی بات کیا کریں. فی الحال یہی کہ بس وہ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. 16 دسمبر ہم پاکستانی قوم ہیں، ہم بہادر قوم ہے، ہم پھر بھی زندہ ہیں، ہم پھر بھی مسکرا رہے ہیں، ہم پھر بھی طاقتور ہیں. ہم اگر تو زندہ ہیں، جتنی دیر بھی ہیں، اس قوم میں جب 5 7 10 20 30 40 50 100 لوگ بھی رہ گئے تو وہ بھی مسکراتے رہیں گے انشاءاللہ. یہ ہم ایسی قوم ہے. دس از پاکستان. آئی ایم سید عفان جاوید. ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے، سوچتے رہیے، غور و فکر کرتے رہیے اس ملک کے بارے میں، اجتماعیت کے بارے میں، جڑنے کے بارے میں، مسائل کے حل کے بارے میں. مسائل پہ ہی بات نہ کرتے رہیے، مسائل حل کے بارے میں. All is well inshallah. Future is ours. We are Asian Tigers. We will be Asian Tigers. ہم بہترین قوم ہے. ہم تھوڑی سی ذرا ہمیں کچھ توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ ضروری ہے. وہ اگنور کر کے، درگزر کر کے وہ معاملات خراب ہونے والے، وہ بھی خراب بھی ہو سکتے ہیں کسی بھی وہ، تو اس سے بھی بچنا ہے ہم نے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت لمبی بات ہو گئی ہے، لیکن مجبوری تھی. آج میں بڑا ڈسٹرب تھا، بڑی ذہنی طور پہ بہت دل پہ بڑا بوجھ سا تھا. آج وہ بوجھ اتارنا بھی ضروری تھا. یہ قرض ہے مجھ پہ، یہ بوجھ، یہ جو میں نے اپنی زندگی میں جو میرا تجربات جتنے بھی ہیں، جو میں نے دیکھا ہے، جو میں نے آبزرو کیا ہے، وہ پہنچانا یہ میرا کام ہے. میں اپنے طور پہ، اپنی حیثیت سے، اپنی طاقت کے حساب سے یہ کام کرتا رہوں گا. دس از پاکستان. آئی ایم سید عفان جاوید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.